آج کا تھاٹ، آج کی سیکھ جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج خدا کو اپنی کمائی کا 10واں حصہ خدا کو دینے کے تعلق ایک منت یعقوب نے خدا کے حضور مانی، اور وہ منت یہ تھی کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا۔ اور اگلی بات جو وہ خدا سے ہی کہتا ہے وہ یہ تھا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ یعقوب نے خدا کے حضور یہ منت مانی کہ اگر تو مجھے پہننے کو کپڑا دیتا رہے، کھانے کو روٹی دیتا رہے، میری حفاظت جو کچھ تو مجھے دے گا میں اس کا 10واں حصہ تجھے دیا کروں گا۔ آج اگر آپ اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں فیل کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے، خدا آپ کو کھانے کو بھی دیتا ہے، خدا آپ کو پہننے کو بھی دیتا ہے، تو ضرور ہے کہ یعقوب کی طرح سے جو کچھ خدا آپ کو دیتا ہے اس کا 10واں حصہ ضرور خدا کو دیا کیجیے۔ اور میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ بیان کر چکی ہوں کہ جب آپ خدا کو دینا شروع کریں گے تو آپ کے باقی کے روپے پیسے پر، باقی کے 90% انکم پر خدا کی برکت ٹھہرے گی۔ May God bless you۔ خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج ہم سیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کے 14 باب میں سے۔ اور اکینم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے، مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا۔ پس وہ بہت عرصہ تک وہاں رہے اور خداوند کے بھروسے پر دلیری سے کلام کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا۔ لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض رسولوں کی طرف۔ مگر جب غیر قوم والے اور یہودیوں نے بے عزت اور سنگسار کرنے کو اپنے سرداروں سمیت ان پر چڑھ آئے تو وہ اس سے واقف ہو کر لکاونیا کے شہروں لسترا اور دربے اور ان کے گرد و نواح میں بھاگ گئے اور وہاں خوشخبری سناتے رہے۔ اور لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا، وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا۔ وہ پولس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بال سیدھا کھڑا ہو جا۔ پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا۔ لوگوں نے پولس کا یہ کام دیکھ کر لکاونیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے برناباس کو زیوس کہا اور پولس کو ہرمیس، اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا۔ اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا، بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا۔ جب برناباس اور پولس رسولوں نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار کر کہنے لگے کہ لوگو، تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ اس نے اگلے زمانہ میں سب قوموں کو اپنی راہ چلنے دیا، تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا۔ چنانچہ اس نے مہربانیاں کیں اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا۔ یہ باتیں کہہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لیے قربانی نہ کریں۔ یہودی انطاکیہ اور اکنیوم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولس کو سنگسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے۔ مگر جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برناباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا، اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکنیوم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے
بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے، اور پسدیا میں سے ہوتے ہوئے پمفیلیا میں پہنچے اور پرگا میں کلام سنا کر اتلیا کو گئے اور وہاں سے جہاز پر اس انطاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لیے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا، اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت۔ پرانے عہد نامہ میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 27۔ جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار لا، اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ اور جب اسحاق اپنے بیٹے عیساؤ سے باتیں کر رہا تھا تو ربکا سن رہی تھی، اور عیساؤ جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کر لائے۔ تب ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیساؤ سے یہ کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں۔ سو اے میرے بیٹے، اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان، اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے اچھے بچے مجھے لا دے، اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر دوں گی، اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیشتر تجھے دعا دے۔ تب یعقوب نے اپنی ماں ربکا سے کہا، دیکھ میرے بھائی عیساؤ کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغا باز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا۔ اس کی ماں نے اسے کہا، اے میرے بیٹے، تیری لعنت مجھ پر آئے، تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے۔ تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا، اور اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کیا، اور ربکا نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کے نفیس لباس جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو پہنایا، اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دی، اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کے ہاتھ میں دے دی۔ تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا، اے میرے باپ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، تو کون ہے میرے بیٹے؟ یعقوب نے اپنے باپ سے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں، میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے، سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے۔ تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا؟ اس نے کہا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا۔ تب اسحاق نے یعقوب سے کہا، اے میرے بیٹے، ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹولوں کہ تو میرا وہی بیٹا عیساؤ ہے یا نہیں۔ اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے نزدیک گیا اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ عیساؤ کے ہیں، اور اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیساؤ کے ہاتھوں کی طرح بال تھے۔ سو اس نے اسے دعا دی، اور اس نے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا عیساؤ ہی ہے؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب اس نے کہا، کھانا میرے آگے لے آ اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں۔ سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا، اور وہ اس کے لیے مے لایا اور اس نے پی۔ پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، اب پاس آ کر مجھے چوم۔ اس نے پاس جا کر اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے۔ قومیں تیری خدمت کریں
اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی عیساؤ اپنے شکار سے لوٹا۔ وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لایا، اور اس نے اپنے باپ میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے۔ اس کے باپ اسحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں۔ تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا اور اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو شکار لے آیا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی، اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ عیساؤ اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرت ناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا مجھ کو بھی دعا دے، اے میرے باپ مجھ کو بھی۔ اس نے کہا تیرا بھائی دغا سے آیا اور تیری برکت لے گیا۔ تب اس نے کہا کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا، کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا۔ اس نے میرا پہلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا، اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا۔ پھر اس نے کہا میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے؟ اسحاق نے عیساؤ کو جواب دیا کہ دیکھ میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہو، اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بتائی۔ اب اے میرے بیٹے تیرے لیے میں کیا کروں؟ تب عیساؤ نے اپنے باپ سے کہا کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے؟ اے میرے باپ مجھے بھی برکت دے، اے میرے باپ مجھے بھی۔ اور عیساؤ چلا چلا کر رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا دیکھ زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو، اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے۔ تیری اوقات بصری تیری تلوار سے ہو، اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے، اور جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے۔ اور عیساؤ نے یعقوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی کینہ رکھا، اور عیساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ اور ربکا کو اس کے بڑے بیٹے عیساؤ کی یہ باتیں بتائی گئیں۔ تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی عیساؤ تجھے مار ڈالنے پر ہے، اور یہی سونے کو تسلی دے رہا ہے۔ سو اے میرے بیٹے تو میری بات مان اور اٹھ کر میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا، اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ جب تک کہ تیرے بھائی کی خفگی اتر نہ جائے، یعنی جب تک تیرے بھائی کا قہر تیری طرف سے ٹھنڈا نہ ہو اور وہ اس بات کو جو تو نے اس سے کی ہے بھول نہ جائے۔ تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی، میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں؟ اور ربکا نے اسحاق سے کہا میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں۔ سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیاہ کر لے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا؟ پیدائش کی کتاب اس کا 28 باب۔ تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاکید کی کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا۔ تو اٹھ کر فدان ارام کو اپنے نانا بتویل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا، اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں، اور وہ ابراہیم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہیم کو دی تیری میراث ہو جائے۔ سو اسحاق نے یعقوب کو رخصت کیا اور وہ فدان ارام میں لابن کے پاس جو ارامی بتویل کا بیٹا اور یعقوب اور عیساؤ کی ماں ربکا کا بھائی تھا گیا۔ پس جب عیساؤ نے دیکھا کہ اسحاق نے یعقوب کو دعا دے کر اسے فدان ارام کو بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے بیوی بیاہ کر لائے، اور اسے دعا دیتے وقت یہ تاکید بھی کی ہے کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، اور یعقوب اپنے ماں باپ کی بات مان کر فدان ارام کو چلا گیا۔ اور عیساؤ نے یہ بھی دیکھا کہ کنانی لڑکیاں اس کے باپ اسحاق کو بری لگتی ہیں، تو عیساؤ اسماعیل کے پاس گیا اور مہلت کو جو اسماعیل بن ابراہیم کی بیٹی اور نبایوت کی بہن تھی بیاہ کر اسے اپنی اور بیویوں میں شامل کیا۔
اور یعقوب بیر صبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھ، میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا، اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے، اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔